اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر بڑے انعامات فرمائے، اور آپ نے سنا ہوا ہے کہ کسی کا احسان نہیں جتلایا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر، حضور کو مبعوث کرنے پر، ہمیں حضور کا غلام بنانے پر رب فرماتا ہے میرا احسان مانو، میں نے تمہیں بڑی نعمت عطا کر دی اور تم نے غور ہی نہیں کیا تمہیں کیا کچھ دے دیا ہے، تم نے توجہ ہی نہیں کی۔ وہ دو عالم کی رحمت تھے، جہاں چاہتے وہیں رہتے، یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اللہ فرماتے تو توجہ کر، غور کر۔ ہم نہ روز بہت ساری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، خدا نخواستہ کسی ایسے شخص کو دیکھ لیں جو نابینا ہو تو خود بخود ہمارا وجود، ہماری روح اظہار تشکر کرنے لگتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے آنکھیں عطا کی۔ کسی معذور کو دیکھ لیں تو ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، اللہ تیرا بڑا احسان، تو نے کرم نوازی فرمائی ہے۔ بھائی آپ کسی کو جھونپڑی میں رہتا ہوا دیکھیں تو بڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ چل کچا ہی صحیح میرا اپنا تو ہے نا۔ آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھ کر شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں نہیں بھائی میں بڑا ٹھیک ہوں۔ آپ کبھی کافر کی زندگی پر غور کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان پر کچھ احکامات لگائے، بطور سزا کے۔ اس تقریر سمجھ کے نا اس کو سننا، اس پر غور کرنا۔ یعنی کسی شخص کے وجود پر نجاست لگ گئی تو دھونے سے کام نہیں چلے گا۔ بنی اسرائیل والوں کو حکم دیا گیا تھا کہ یہ حصہ وجود کا کاٹ ڈالو۔ چشم تصور میں بات لاؤ، یہاں تو لوگ سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر، گرمیوں میں ٹھنڈے پانی سے اور سردیوں میں گرم پانی سے وضو کر کے بھی کہتے ہیں نماز بڑا مشکل کام ہے۔ یعنی گرم پانی موجود ہے، مسجد کے اندر ہیٹر چل رہا ہے، ساری سہولیات ہے، پھر بھی لوگ تکلیف کا اظہار کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ پر بھائی جسم کاٹیں گے تو صفائی ہوگی، کپڑے کو ناپاکی لگ گئی تو وہ اتار کے، یہ بطور سزا ان پر حکم آئے تھے تو وہ جلانا پڑے گا۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کتنے جرم ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے یا ہمارے رب کو پتہ ہے، لوگ آگاہ ہی نہیں۔ بڑے سارے جرم ہیں، اور کچھ جرم ایسے ہیں کہ ہمارے اپنوں کو بھی پتہ چل جائے تو وہ ہمارے اپنے نہ رہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا، یہ دا پردہ چپایا ہی تیرا پلا ہو سی۔ اپنوں کو کتنا یہ کٹھن اور مشکل کام ہے کہ کوئی بندہ جرم کرے اور سویرے اس کے دروازے پہ لکھ دیا جائے۔ جن لوگوں کی بینک پلج زمین ہوتی ہے نا بیچارے، اور حالانکہ کاروبار کیا انہوں نے، چلیں غلط کیا، نہ کرنا چاہیے تھا، لیکن کتنی شرم کی بات ہوتی ہے جب بینر لگتے ہیں کہ فلانی پراپرٹی اس کی بولی لگے گی، لوگ چھپتے پھرتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ والی داستان نہیں جو وہاں ہوتی تھی، دروازے پہ لکھا ہے اس نے چوری کی ہے، زنا کیا، بدکاری کی ہے۔ کتنا مشکل کام۔ رب کہتا ہو مسلمانوں تم نے روٹی کا تو شکر ادا کیا ہے، آنکھوں کا تو شکر ادا کیا ہے، تم نے مکان کا، اولاد کا تو شکر ادا کیا ہے، کبھی تم نے شکر ادا کیا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا ہے؟ تم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، کبھی دو نفل ہی نہیں پڑے، کبھی تمہاری آنکھیں روئی ہی نہیں کہ بڑے شان والے ہیں، مدینے والے کے غلام ہیں۔ آپ کو مفت میں کچھ چیزیں مل گئی ہیں بغیر مانگے، یہ کسی امت کو حاصل نہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ بندہ کام پہ نہ جائے اور 10,000 اس کے گھر آ جائے؟ وہ کتنا خوش قسمت، وہ کہے گا جی بلے بلے میرے سے زیادہ بندہ خوش قسمت کوئی نہیں۔ لیکن کبھی غور کیا ہے کہ آپ نے 10 لاکھ روپے نیکی کا صرف ارادہ کیا؟ رب کہتا ہے میرے محبوب کے غلاموں تم صرف ارادہ کرو گے، میں تمہیں گھر بیٹھے بیٹھے اجر عطا کر دوں گا، نیت پر ہی ثواب۔ لیکن اس پر ہم شکر ہی نہیں ادا کرتے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے نا، وہ بڑا تگڑا شکر ادا کرتے تھے۔ جنگ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل مدینہ سے پوچھا
کہ مدینے والوں جنگ کا موقع آ گیا ہے، ابھی تک تو چلو تبلیغ ہی ہوئی تھی، تو اب تلوار کا بھی ٹائم آ گیا ہے، تو یہ پہلا موقع ہے کہ اب نکلنا ہے، اب بیویاں بیوہ ہو سکتی ہیں، بچے یتیم ہو سکتے ہیں، تو اپنی رائے دو۔ اٹھے مقداد اور عرض کیے ہادی دورہ، حضرت مقداد اٹھ کے کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس دن کا کلمہ پڑھا تھا نا، اسی دن کا دل میں خیال تھا کہ کوئی موقع آئے گا تو شکر ضرور ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا رسول عطا فرمایا ہے۔ حضور آج موقع ملا ہے، آج جان دیں گے، آج گردن کٹائیں گے۔ اٹھے مقداد اور عرض کیے ہادی دوراں، ہمیں بخشی ہے جب سے آپ نے یہ دولت ایمان، تمنا ہے کہ نعمت کا بدل کچھ تو ادا کر دیں، نہیں کچھ اور کر سکتے تو جانیں ہی فدا کر دیں۔ حضور اس دن سے خواہش تھی کہ کوئی شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ جیسا رسول عطا فرمایا۔ یہ جذبات، میں بڑا ناراض ہو کے بات کرنے لگا ہوں اپنے آپ سے اور اپنے دوستوں سے اور آپ سب سے اور مسلمانوں سے۔ مسلمان فخر کے ساتھ نہیں بتاتے کہ ہم مسلمان ہیں، صحیح کہہ رہا ہوں، کچی بات کرتے ہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ کہتے جٹ ہوتا ہوں۔ آپ کون ہیں؟ کہتے جی میں کشمیری ہوں۔ آپ کون ہیں؟ میں رائی ہوں جی۔ کون ہے؟ میں مرزا صاحب ہوں۔ یہ نہیں بتاتے، یہ مزہ ہی نہیں لیتے۔ یعنی میرا ایک دوست ہے، مثال دینے لگا ہوں، تو وہ اکیلے میں مجھے ملنے آتے ہیں، مولانا صاحب ہیں، دوست ہیں میرے، تو میرے ہاتھ چومتے۔ چلیں میں ان کو منع کرتا کہ یار میں تو، مجھے تو اپنا پتہ ہی ہے نا میں جو ہوں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا نظام ہے، لوگ پیار کرنے لگے تو نہ کیا کر۔ لیکن کہتے ہیں نہیں نہیں، میں تو کو بڑا کچھ سیکھیا ہے، تو میں نے چوم نہیں چوما۔ اچھا چلو بھائی ٹھیک ہے۔ ایک دن ایک ولیمے میں مل گئے، انہیں ہاتھ نہیں چومے، خالی سلام لئی۔ میں کیا آج میرا دل ہے چومو، لوگوں پتہ لگے تو میرے کو سیکھیا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ پیار کرنا اور چھپ کے کرنا؟ نہیں سمجھ آئی بات کی آپ کو؟ یہ کیا مسئلہ ہوا؟ پیار کرنا تو اندر جا کے نا کمرے میں گھس کے کہنا لے آؤ تھوڑے ہاتھ چوما، بھائی سرے عام آ نا میدان میں، لوگوں کے بیچ آ، سب کے اندر مان تیرا پتہ چلے کہ تیرا پیار خالص ہے یا دکھاوے کا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی محفل والے دن حضور کے غلام، کول والے دن نبی پاک کے غلام، 10ویں والے دن تو جدن پتر دی مہندی ہوئی ادن کدے غلام ہو گئے انہیں ناراض ہو۔ میں نے پتا تھی تساں ہو جانا ہے۔ اور سنو یار بات سمجھو، آج ہی تو پتا چلے گا۔ کہتا میرے بیٹے کا ولیمہ، اب پتا چلے گا تو حضور کا غلام ہے یا تیرا رنگ کوئی اور ہے۔ آج ہی تو پتا چلنا ہے کہ سارے رشتہ داروں میں بیٹھ کر اور سب میں آ کے جب تو نے کہا بھائی دکھ ہو یا سکھ ہو، میرے پہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ مجھے مدینے والے کا غلام بنایا۔ اور اس موقع پر جب تم دیکھے نا، ہماری شان دیندار کہلا کے دینداروں سے رشتہ بنا کے گھٹتی ہے، معاذ اللہ گھٹتی ہے۔ میں بہت سارے دینداروں کو جانتا ہوں جو محفل میں سونی ٹوپی پہن کے آتے ہیں، لیکن محفل سے نکلتے ہی پہلے کنگا لیتے ہیں، بال ٹھیک کرتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ آپ کا کس طرح کا پیار ہے؟ آپ اعلانیہ کہیں، اعلانیہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دار ارقم میں آ کے کلمہ پڑھا۔ اس وقت نا لوگ چھپ کے کلمہ پڑھتے تھے، جو اعلان کرتا تھا اسے مار بڑی پڑتی تھی، تو کسی کی کیا مجبوری تھی اعلان کرے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ بھی نصیبوں والے کے کھاتے میں ہے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ فرمایا کچھ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، پھر لوگ ان کی ملامت کرتے ہیں، انہیں برا کہتے ہیں، پر وہ رب رسول کے راستے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ جو وہ پرواہ نہیں کرتے تو اللہ فرماتا ہے ذالک فضل اللہ، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے، یہ ان پر اللہ کا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے نا کلمہ پڑھا وہاں دار ارقم میں، چھپ کے لوگ کلمہ پڑھتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبہ میں عرض کرنے لگے حضور کچھ نصیحت بھی فرما دیں۔ تو حضور نے فرمایا ابو ذر تو نے کلمہ پڑھا ہے، اب لوگ تمہیں برا کہیں گے، پرواہ کوئی نہ کرنا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے بات۔ اور جے کر یار دے نام دا ملے مینا،
ਉਹਨੂੰ ਝੋਲੀ ਪਾ ਲਈਏ ਪੁੰਜੇ ਸੁੱਟੀਏ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿਲੇ ਸੂਲੀ फिर झूठा झूठ लइए, पिछा हटिए ना। लोग अब तुम्हें बुरा कहेंगे, आप यकीन करें बड़ी लोग बातें करते हैं, मौलवी साहब हो गए हो, मुल्ला हो गए हो, खर्चा बचाने लगे हो, तो सह ना, बर्दाश्त करना, तुझे मजा आएगा बड़ा इसका। अब बर्दाश्त कर, ये क्या बात हुई कि मीठा मीठा आया तो सब ठीक है, अब इसे बर्दाश्त कर। कहते जी मैं दाढ़ी नहीं रखता, लोग बुरा कहेंगे। मैं कह था तो मजा ही बड़ा है, तू जायका छोड़ गया, भागता है, बुज़दिल बनता है, रख। बुरा कहने वाले की बुराई ताने को सुन, देख तुझे जायका कितना नसीब होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया परवाह कोई ना करना। अर्ज की हुजूर तय हो गई बात, हमने क्यों परवाह करनी है। तो आप बाहर जाने लगे ना जब दारे अरकम से कलमा पढ़ के, तो एक सहाबी ने कहा बाहर जाके ना बताना कि मैंने पढ़ लिया है। मक्के वाले बड़ा मारते हैं, बड़ी तकलीफ देते हैं, इसलिए छुप छुप के लोग कलमा पढ़ते हैं, बाहर जाके ना बताना। तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी कहने लगे भाई मैं तो अभी वादा करके आया हूँ कि मैंने परवाह कोई नहीं करनी, मारने दोनों जो मारता है। बाहर निकले और ऐलान फरमाया, कहने लगो सुनो, बंदा किसी को अपना महबूब भी जान ले, गुलामी का दावा भी कर ले, और फिर उसके लबों पे डट के अपने महबूब का नाम भी ना निकले। कहा ये क्या बात हुई। बाहर निकल के फरमाने लगे सुनो भाई मैं हो गया हूं मदीने वाले का गुलाम, आओ ना, जिसने पत्थर लेके आना वो आए, जिसने तलवार उठानी है वो उठाए, हम हाजिर है ना। जब इरादा जो कर लिया, जब बात जो कर ली, जब मोहब्बत जो हो गई, तो अब कच्ची पक्की बातें करने का माना ही कोई नहीं। आए जिसने आना है, बड़ी मार पड़ी, बड़े रोड़े खाए, खून पूरे वजूद से निकला। वापस जब छुड़ाया कुछ लोगों ने, बनु गफ्फार कबीले का बड़ा तगड़ा आदमी है, वो लोग आ गए तो मुकाबला कैसे करोगे। छुड़वाया तो बाहर निकले, तो वो सहाबी फिर मिले, कहने लगे मैंने कहा था ना कि ना ऐलान करना, पढ़िए ना मारा। फरमाने लगे वजूद मेरा सारा जख्मी है पर रूह मेरी बड़ी सुकून में है। भाई अब थोड़ा सा ना वापस लौटे। आप यकीन करें कि हम ना मतलब अपना तारुफ बड़ा अजीब कराते हैं, मैं फलाना अफसर हूँ, मैं मतलब फलानी जगह रहता हूँ, मैं फलाना, इस तरह ना करें आप। ज़रूर ये सारे तारुफ आपके हैं, लेकिन ये सारा कुछ मुसलमान होने के बाद है। हमारा पहला तारुफ है कि हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, ये हमारा पहला तारुफ है, इस तारुफ को मजबूत करें।